खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। ट्रांसमिशन शहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है एक हमारा सेगमेंट होता है हेल्थ का सेगमेंट, इंशाल्लाह हम उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। और सेगमेंट के लिए साथ हमारे डॉक्टर सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद होते हैं और वो आ चुके हैं। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और माशाल्लाह से आज आपका कोट का कलर बहुत ही हसीन लग रहा है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। कैमरे पे अच्छे लग रहे हैं ना आज प्रॉपर डॉक्टर साहब की स्टाइलिंग वगैरह भी हुई है, क्योंकि एक्चुअली रूटीन से एकदम चेंज हो या आस्ते आस्ते तो बिल्कुल चेंज होंगे ना डॉक्टर साहब। और नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि मैंने कल कहा था कि जो हमारा टॉपिक है वो है रमज़ानुल मुबारक में अपनी हेल्थ की कैसे केयर करनी है। हम वही मौजू रखेंगे इस पूरे वीकेंड। इंशाल्लाह मंडे को हम अपना टॉपिक चेंज करेंगे और उसी मौजू को लेते हुए आज हम एक बात ये करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में जो सबके वेट बढ़ते हैं उसको किस तरह से कंट्रोल रखना चाहिए, किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, कौन सी चीज़ इंटेक रखनी चाहिए, पानी का कितना इंटेक रखना चाहिए। क्योंकि नॉर्मल रूटीन से हमारी बहुत ज़्यादा डाइट चेंज हो जाती है, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में हम पानी बहुत पी रहे होते हैं, फिर ऑब्वियसली रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा होता है तो हम पानी का ज़्यादा इंटेक नहीं कर सकते। उसके साथ साथ हमारी बॉडी पे भी असर पड़ता है, हमारी स्किन पे भी असर पड़ता है और हमारे हेयर पे भी पड़ता है। लेकिन आज हम जो बात करेंगे हम करेंगे वेट को लेके। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, बहुत अच्छा सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया आपने कि मोस्ट ऑफ देम अक्सर व बेशतर लोगों की कंप्लेन होती है कि डॉक्टर साहब रमज़ान शरीफ में हमारा वेट गेन हो जाता है। तो उसकी बेसिक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि देखिए, रोज़ा हम रखते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। अगर इसको हम तिब्बी एहतियातों के साथ रोज़े को रखें तो हम इससे अपना वज़न बेहतरीन तरीके से कम कर सकते हैं। सही। हम इनको 3 सेगमेंट में समझ लेते हैं कि देखें, रोज़ा जब हम रखते हैं 12 से 13 घंटे की फास्टिंग का, तो 12 से 13 घंटे की जब हम फास्टिंग करते हैं, भूखा रहते हैं, तो ज़ाहिरी बात है हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। वो जो चेंजेस आते हैं उनको 3 स्टेप में कन्वर्ट किया जाता है। मेडिकली एतबार से अगर देखा जाए तो देखिए, सबसे लास्ट खाना यानी कि जो सहरी हमने की वो सहरी हमने कई करने के बाद सेकंड स्टेप जो आता है, हम उस सहरी के तवस्सुस से हमारी बॉडी जो है वो उससे एनर्जी हासिल करती है। सेकंड स्टेप में जो आ जाता है कि वो जो हमने खाना खाया हुआ होता है उससे डिज़ोल्व हो जाता है। फिर सेकंड स्टेप में आ जाता है हमारा लिवर और मसल्स, ग्लूकोज वहाँ से प्रोवाइड करके बॉडी जो है ना वो फिर उसको स्टार्ट करती है। थर्ड स्टेप में जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है हमारा एक्स्ट्रा फैट, यानी कि वेट जो होता है, जो हमने एक्स्ट्रा फैट किया हुआ होता है, तो फिर एनर्जी वहाँ से प्रोवाइड होना शुरू होती है। यानी कि हमारा एक्स्ट्रा फैट जो होता है वो बर्न होना शुरू हो जाता है। जब वो बर्न होना शुरू होता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे वेट में कमी आना शुरू हो जाती है। लेकिन हम करते क्या है, अक्सर और बेशतर हमने जो लास्ट जैसे अफ्तारी की, अफ्तारी के बाद हमने क्या किया कि जी अफ्तारी करी, अफ्तारी के बाद खाना खाया, खाना खाने के बाद लौट आ दोबारा सहरी की। अच्छा, अब उसमें अगर किसी से पूछा जाए कि जी आपने अफ्तारी की, अफ्तारी के बाद रात का भी खाना खा लिया, फिर सहरी की, तो उसमें ये कहा जाता है कि जी हमने पूरे 12 घंटे 13 घंटे फास्टिंग भी तो करनी है, यानी अगला रोज़ा भी रखना है। तो भाई अगला रोज़ा रखना है तो आपका फैट बर्न कैसे होगा कि जब आप लेयर पे लेयर तय पे खाने के चढ़ाते जाएंगे तो उससे कुछ भी नहीं होना। आपका एक्स्ट्रा फैट जो है वो बर्न नहीं होना, बल्कि उससे ये होगा कि जितनी तय आप चढ़ाते जाएंगे उससे जो आपका एक्स्ट्रा फैट है वो मजीद इंक्रीज होता जाएगा, ना कि डिक्रीज होगा। उसको डिक्रीज करने के लिए हमें कोशिश ये करनी है कि अपने खाने में एहतियात रखें और एतदाल के साथ खाएं, अच्छी तरीके से चबा कर खाएं। पानी दिन भर में कितना इंटेक करना है उसको हिसाब से देखा जाए, क्योंकि देखें हम लोग माजरत के साथ ऊँट तो है नहीं जो अपने अंदर 20 लीटर एक वक्त में पानी पी जाए। गाय भैंस तो है नहीं कि 10-10 लीटर 12-12 लीटर खाना खा ले। हमारा मैदा 1 से 3 लीटर की गुंजाइश रखता है। अच्छा, इसको जितनी हम हल्का रखेंगे उतना हमारे लिए बेहतर है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि वर्ल्ड के हिसाब से अगर ओबेसिटी को देखा जाए तो तकरीबन 8 से 10 अफराद में से एक बंदा जो है वो ओबेसिटी का शिकार होता जा रहा है। उसकी बेसिक सबसे बड़ी वजह यही है, हमारे यहाँ खाने की जो रूटीन है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम प्रोटीन का इस्तेमाल रखें, कार्बोहाइड्रेट्स, चीनी, नमक, इसका इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि इससे हमारी बॉडी में मज़ीद और डिजीज़ इंक्रीज़ हो सकती है। अच्छा, रोज़ा फिर अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत दी है, इससे हम अपना वेट भी बर्न कर सकते हैं और अपनी सेहत को भी बेहतर किया जा सकता है। अक्सर और बेशतर यही होता है कि रमज़ान शरीफ में हम इतना एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं कि जब रमज़ान शरीफ एंड होता है तो
تو اس میں کیا ہوتا ہے ہمارا آبویسلی ویٹ انکریز ہو چکا ہوتا ہے. تو کائنڈلی ویٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک فیکٹر ہے جی ٹھنڈا پانی بھی فیکٹر ہے, اور مشروبات ہمارے جو ہیں وہ بہت زیادہ اس پہ افیکٹ کرتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سادہ غذا استعمال کی جائے, اور سادہ غذا میں پروٹین کا خاص کر کے پروٹین فیٹ, ایسا فیٹ جو آپ کے لیے زود ہضم اور فائدے مند ہو, وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اور ڈاکٹر صاحب ہیرا فرام بھاورپور ہم پوچھ رہی ہیں ہم سے کہ ڈاکٹر صاحب کہ ہر رمضان میں میرا ویٹ کم ہوتا ہے, لیکن اس رمضان میں 3 دن میں میرا ویٹ بڑھنا شروع ہو گیا اور ڈائٹ میری سیم ہے. ماشاء اللہ, تھینک یو سو مچ ہیرا. دیکھیں آپ کا ویٹ گین ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے آپ کو جو ہے وہ کوئی خدا نخواستہ ڈیزیز ہو یا اسٹمک کی کوئی پرابلم ہو, تو اس کی وجہ سے ڈیکریز ہوتا ہے. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں میں ABS کا پرابلم ہو جاتا ہے, یعنی بڑی آنت کا انفیکشن ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کھانا انٹیک کر رہے ہوتے ہیں تو کھانا ہماری باڈی کو لگتا نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی وہ ڈیزیز ختم ہو گئی ہوں, یا خدا نخواستہ کوئی پہلے ڈیزیز کسی قسم کی ہو اور وہ بہتر ہو گئی ہوں, تو اس لیے آپ کا ویٹ جو ہے وہ گین ہو رہا. اور اپنی ڈائٹ پہ پھر جیسے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ اپنی ڈائٹ کو بہتر کریں. ڈائٹ میں ایسی چیزیں استعمال کریں جو فیٹ برن کریں, بڑھائیں نہ. ہم کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ہم لیٹ جاتے ہیں, پانی ایکسٹرا پی لیتے ہیں. تو احتیاط رکھیں. دیکھیں سنت نبوی بھی ہے کہ کھانے کے درمیان پانی, پہلے ابتدا میں پانی پیا جائے, پھر درمیان میں, اور لاسٹ میں بالکل چھوڑ دیا جائے. لاسٹ میں پانی کا استعمال نہ کریں. اور دن میں کم سے کم, رمضان شریف ہے تو ویسے تو نارملی تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 3 سے 3.5 لیٹر پانی ایک انسان کو نارملی پینا چاہیے. رمضان شریف ہے تو کم سے کم کوشش یہ کریں کہ 2 سے 2.5 لیٹر تک پانی, یعنی کہ 8 سے 10 گلاس لازمی پانی کا انٹیک کیا جائے. صحیح, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اور ہیرا کا کہنا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر مل سکتا ہے کیونکہ میری کچھ پرسنل پرابلم ہے جس کے لیے میں میڈیسن آرڈر کروں گی, اور مجھے یہ بھی بتا دیں کیا آپ میڈیسن ڈلیور کرتے ہیں. جی بالکل ہیرا, نمبر آپ میرا نوٹ کر لیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 0331 3519 477 ایک نمبر یہ ہے, اور ایک نمبر ہے 031029 13123. اس پہ آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اپنی جو بھی ڈیٹیل ہو, جو بھی سمٹمز ہو, تو وہ ہمیں آپ بتائیں, انشاءاللہ آپ کو میڈیسن بھی ڈیلیور کر دی جائے. بالکل. اور اگر نمبر کی کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ آپ کے اگر ہوتی ہے تو میں آپ کو نمبر ان کا میسج بھی کر دوں گا, اور اس کے علاوہ آپ بات کر سکتی ہیں. اور رہی بات میڈیسن ڈلیوری کی, تو یہ اویلیبل ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل ہے. کتنے دن تک ہو جائے گی اگر وہ کوئی اپروکس دیکھیں 3 to 5 days کا پروسیجر ہوتا ہے. صحیح. TCS والوں کا, ادر جتنے بھی کوریئر سروسز ہیں, تو ایریا کے حساب سے ہوتا ہے. کائنڈلی بس یہ خیال کیجیے گا کہ ایڈریس, ٹائمنگ اور اپنا نمبر پراپر دیجیے گا تاکہ ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو. وہ پریشانی ہوتی ہے تو ڈسپیچ کرنے کے بعد دوبارہ ریٹرن میں بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور مزید ہم اس پہ اور بات کریں گے کیونکہ ایک تیمور بھائی کے بھی مائنڈ میں ایک سوال ہے, وہ بھی آپ سے پوچھیں گے. لیکن ابھی ہم چلتے ہیں, ہمارے ساتھ حمزہ نقشبندی ہیں, تو کیوں نہ ہم ان کی آواز شامل کریں اپنی ٹرانسمیشن میں. سو آپ سے گزارش کرتے ہیں حمزہ نقشبندی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کبھی زخم دل کا سجا لیا, کبھی کوئی اشک بہا لیا, کبھی زخم دل کا سجا لیا, کبھی کوئی اشک بہا لیا. یہی حال تھا میرا روز و شب کہ نبی نے در پہ بلا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ, کشف الدجی بجمالہ, حسن جمیع خصالہ, حسن جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ, صلوا علیہ وآلہ, صلوا علیہ وآلہ.
صلو علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے بہت خوبصورت اشعار ہے. گمان نقص جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا اور ہمارا سننا قبول کرے آمین ثم آمین. اور حمزہ کل کہاں تھے آپ مجھے یہ بتائیے؟ کل طبیعت خراب تھی. بہت کیا ہو گیا تھا حمزہ؟ بس تھکے ہوئے تھے پچھلے 2 دنوں سے. اچھا بہت زیادہ جسم میں درد. اور بالکل ناظرین دیکھیں ماشاءاللہ سے جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ٹرانسمیشن کو پوری سجانے کے پیچھے بہت کڑی محنت ہوتی ہے اور اس میں ہمارے ساتھ ساتھ حمزہ بھی تھے اور ماشاءاللہ سے ان کا بھرپور ساتھ رہتا ہے ہمارے ٹرانسمیشن شروع ہونے سے پہلے. تو ڈیفینیٹلی بیچ میں انسان تھک جاتا ہے جس کی وجہ سے نہیں آ پاتا لیکن آپ کو آنا روز ضرور ہے کیونکہ یہاں سب آپ کو مس کرتے ہیں. اور ہم چلتے ہیں ایک بار پھر سے اسد بھائی کی جانب ماشاءاللہ سے. اور کیونکہ اتنی عظیم جگہ سے آپ آئیں دل چاہتا ہے کہ بس ہم وہیں کی باتیں کرتے ہیں. بالکل جی. تو اسد بھائی مجھے تھوڑا سا اور اس جرنی کے متعلق بتائیں کہ آپ پہلے بھی ایک دفعہ عمرہ کرنے جا چکے ہیں 2014 میں غالباً 2015 میں. تو اس وقت کا کیا ایکسپیرینس تھا اور اب جب آپ گئے ہیں تو اب آپ پوری فیملی کے ساتھ یہ دوسری بار کیا ہم؟ جی الحمدللہ میں پہلے 2015 میں اپنی والدہ اور سسٹر کے ساتھ گیا تھا اور ابھی اپنی بیگم کے ساتھ. تو ہر سال رمضان میں ہی جاتے ہیں یا اس سال گئے تھے؟ نہیں پہلے میں جب میں گیا تھا مارچ میں گیا تھا اس وقت آئی تھنک تقریباً 10 سال پہلے کوئی اور ہی مہینہ تھا. اچھا ہاں آئی تھنک محرم آنے والا تھا ایسے. لیکن رمضان کا سنا ہے تیمور بھائی وہاں پہ ایک الگ رمضان کا اور ہر ایک ماحول ہوتا ہے خواب بالکل ایسا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کے رمضان المبارک وہاں پہ گزارے. لیکن وہاں تو بس یہ ہے کہ ہر پل ہی انوار کی بارش ہوتی ہے. کیا بات ہے چاہے پل کوئی بھی ہو وہاں ہر وقت ہی جو ہے وہ تقریباً ایک بہت ہی زبردست ہے. اور بلال بھائی میری والدہ اور والد بھی جب گئے تو میری نانی بھی کئی دفعہ جا چکی. آپ ابھی نہیں گئے؟ میں نہیں گیا, ان کا انتقال ہو گیا. تو وہ بتاتی تھی اور میری والدہ مجھے بتاتی ہیں کہ وہاں جا کر ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ دل میں جس چیز کی آپ خواہش کرو وہ اسی وقت پوری ہو جاتی ہے. بالکل ایسا لوگوں نے ایسا. ڈاکٹر صاحب میں 2017 میں گیا تھا عمرے پہ اور تیمور بھائی وہاں پہ جب آپ جاؤ تو دنیا داری کہیں کی فکر نہیں سب کچھ بھول جاتا ہے. بس صبح اٹھو آپ ظہر کی فجر کی نماز ظہر کی عصر کی مغرب کی پورا دن پتہ ہی نہیں چلتا. سب کچھ بھول جاتے ہیں. بس ابھی یہ جو آپ چینجز کا پوچھ رہے تھے نا ریاض الجنہ کے اندر پہلے میں تقریباً جب ہم 7 دن رہے جہاں جتنا مجھے یاد ہے تقریباً روز ہی ہم لوگ چلے جاتے تھے. ایک وقت خواتین کا تھا اور ایک وقت جو ہے وہ مردوں کا تھا. لیکن ابھی جو ہے وہ ایک پرمنٹ لینا پڑتا ہے. آپ کو موبائل اپلیکیشن ہے نسک کی تو وہاں پہ آپ کو تو سال میں ایک دفعہ یا اگر کبھی چانس ہو تو دوسری دفعہ بھی چلے جاتے ہیں. تو میں جب یہاں سے گیا ہوں تو میں نے فوراً سے وہ اپلائی کر دیا تھا
اور جب مدینے میں ہوٹل میں جیسے ہی ہم لوگ پہنچے ہیں نا تو میرا میسیج آ گیا ان کا کہ آپ کے آورس کمپلیٹ ہو چکے ہیں, اب آپ جا سکتے ہیں. اچھا. تو مطلب وہ 48 آور میرے جیسے پھر کمپلیٹ ہوئے میں فوراً سے جو ہے میں نے انٹری کر لی. اس کے بعد پھر گھر میں جتنے بھی لوگ تھے ان کی 1 by 1, اور یہاں تک کہ لاسٹ دن تک بھی ایک شخص تھا جو ہمارا وہاں پہ ان کا کمپلیٹ ہوا. لیکن شکر ہے کہ وہاں ہو گیا, کیونکہ وہاں بغیر حاضری کے بھی لوگ جو ہے وہ ان کا نمبر نہیں. ہاں بالکل ہو جاتا ہے بغیر, بالکل, کیونکہ ویسے تو جا سکتے ہیں مسجد نبوی میں ہی ہوتے ہیں اور وہاں پہنچ گئے تو سب کچھ ہو جاتا ہے, لیکن اگر ریاض الجنہ کے اندر بھی نوافل پڑھنے کا موقع مل جائے تو اس سے اچھی تو بات کوئی نہیں. ایک روزہ بھی آپ کو میرے خیال سے ایک روزہ آپ کو مکہ میں ملا. جی بالکل, وہاں پہ ہمیں ایک روزہ بھی مل گیا الحمدللہ. اور وہ افطاری اور وہاں کی سحری کے بارے میں بھی کچھ بتائے نا. دیکھیں وہاں کی ہر چیز ہی اچھی ہے, مطلب وہاں کا سب کچھ ہی اچھا ہے. وہاں کا سمجھ لیں کہ روڈ بھی اچھے ہیں وہاں, مطلب جو روڈ ہے وہاں پہ روڈ پہ لوگ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں. سر وہاں کی دھوپ اچھی لگتی ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہم دھوپ میں نکلتے نہیں ہیں, وہاں کی دھوپ کی کچھ مطلب سمجھ لیں کہ جب بندہ وہاں سے آ بھی جاتا ہے نا تو اس کے جو مائنڈ کے اندر نا طواف جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے, اور جب جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت مجھے وہاں پہ جو ہے نا مسلسل جو ہے نا مجھے بہت ٹائم ہی ہو گیا, جب میں پہلی دفعہ بھی گیا تھا تب بھی مجھے روز خواب میں بھی جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کے ہی آ رہا تھا, یہاں تک کہ میں نے وہاں بزنس بھی جو ہے مکہ اور مدینہ میں ہی کیا ہے. تو ابھی بھی جو ہے وہ کل رات میں بھی ایسا ہی ہوا, تو پھر مجھے اچھا لگا کہ وہاں سے آنے کے بعد بھی یہاں پہ مجھے جو ہے نا طلب اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو بہت زیادہ مطلب نا, مطلب میں جب وہاں جاتا ہوں تو مطلب سمجھ لیں کہ میں سب کچھ بھول جاتا ہوں. مطلب حجر اسود تک جانا تھا تو میری وائف کہہ رہی کہ نہیں ہم یہ تو اتنا زیادہ رش ہے, کوشش کرتے ہیں کہ بالکل, لیکن میں نے اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے اللہ اکبر کیا کہ جو وہاں کے سیکیورٹی اہلکار تھے وہ ویڈیو میں بھی شاید آپ نے دیکھا ہوگا, انہوں نے کہا کہ حاجی 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 یوں, اور میں نے اپنی پھر جو وہ کہہ رہی مجھے گیٹ کو ہاتھ لگانا ہے تو میں نے وائف کو اٹھایا ہے اور گیٹ کو ہاتھ لگوا دیا. یہاں تک کہ یہ بھی نہیں سوچا کہ سیکیورٹی کا بھی کوئی ایشو ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ کافی زیادہ ظاہر ہے, لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا. تو لیکن بلال بھائی کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گئے. میں تو خیر اس کے لیے سب لوگ اپنی اپنی دعائیں کرتے ہیں, لیکن میں اپنے رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتا ہوں, کیونکہ جب ان کے لیے آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعائیں ویسے ہی ساری پوری ہو جائیں گی. یہ بھی کسی عالم نے مجھے بتایا تھا, کیونکہ جب آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کے لیے ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں, کیونکہ ہم ہر مسئلے میں راضی ہیں. اگر ہمیں نقصان بھی ہوگا تو ہم تب بھی راضی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک ابھی فلسطینی ہے, وہ بیچارہ عمرے پہ گئے ہیں, تو جب واپس آئے نا تو ان کا گھر جو ہے وہ مسمار کر دیا گیا, مطلب گرا دیا. وہ آئی تھنک جنگ وغیرہ چل رہی ہے اسرائیل کی. انہوں نے کیا کیا وہاں پہ 2 نوافل ادا کیے کہ ہم اس میں بھی راضی ہیں. جو اللہ کی رضا میں راضی ہے وہی بندہ جو ہے وہ کامیابی ہے. مزمل بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, اتنے خوبصورت ٹاپک پہ ہماری بات ہو رہی ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں کہ جیسے کہ اسد بھائی وہاں سے آئیں, یقیناً آنے کے بعد دل نہیں لگتا, کیونکہ میرا بھی 15 دن کا تھا عمرہ, اور میری تو ماشاءاللہ فیملی گئی تھی پوری, امی گئی تھی, میں, بڑے بھائی گئے تھے, بھتیجی گئی تھی, کائنات نام ہے ان کا ماشاءاللہ سے, وہ اب بڑی ہو گئی ہیں. تو ہم سب گئے تھے, بہت مزہ آیا تھا. میری ایک سسٹر ہے وہ بھی گئی تھی. ایک الگ ہی وہاں کی مطلب بیان تو میں لفظوں میں کر ہی نہیں سکتا. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, کیفیت ایسی ہوتی ہے. میں تو میرا بھی ابھی تک جانا نہیں ہوا, لیکن ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو ایک دفعہ زندگی میں موقع ملے کہ وہ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے. یہاں پہ میں ایک لائن ایڈ کروں گا, وہ کہتے ہیں کہ بن دیکھے اس پہ فدا تو دیدار کا عالم کیا. اچھا آپ ان کی بات بالکل کیچ کرتے ہوئے. جی بالکل. اور یہی اس سے ایک اور شعر مجھے بھی یاد آتا ہے کہ قدموں میں جبھی کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے. قدموں میں جبھی کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے, جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا یہی حضور کی ایک شان ہے. اور اس کے علاوہ کعبۃ اللہ کی بھی وہی ایک شان ہے کہ جب اس کے سامنے جاتے ہیں, جیسے تیمور بھائی نے کہا کہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز دنیا بھول گیا. تو دعا آج کی ٹرانسمیشن کے تحت یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہاں تمام بیٹھے ہوئے کو اسی طریقے سے بیٹھ کے حضور کی بارگاہ میں بھی ایک ساتھ درود سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسی طریقے سے کعبہ کے سامنے بیٹھ کے بھی ہمیں ایک ساتھ مل کے ایک دوسرے کے لیے اور سب کے لیے دعا کرنے کی توفیق. آمین آمین. ڈاکٹر صاحب آپ کی حاضری ابھی تک ہوئی نہیں, میری حاضری تو نہیں ہو سکے گی, رب کی مرضی ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کمنگ ڈیز میں, اور باقی اس حوالے سے چل رہی ہے گی. لیکن ایک چیز میں کہنا چاہوں گا تیمور بھائی, جب ڈاکٹر ہم بات کرتے ہیں نا وہاں کی, آپ دیکھنا ڈاکٹر صاحب کی آنکھ آپ کو نم لگے گی. جب یہ سیزن 3 ہم کر رہے ہیں, اور جب ماشاءاللہ ہم نے کیا تو ڈاکٹر صاحب کی آنکھ نم ہوئی. بس یہ
अल्लाह ताला की तरफ से देखें कब करम होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि इसमें मालो दौलत का कोई वो नहीं होता, बात होती है हाज़िरी की, बिल्कुल बेसिक सबसे बड़ी चीज़। और वहाँ की तो ये समझ लें कि हर चीज़ में शिफा है। मैं वहाँ का एक वाक़या बताऊँ आपको कि मेरे एक पेशेंट है और उनको जो है डायग्नोस्ड हुआ स्टमक कैंसर, सेकंड स्टेज थी, और वो सादत मिली सही अल्लाह के हुजूर सजदे की, तो वो वहाँ गए। और वहाँ जाने के बाद ये मैं आपको बता रहा हूँ इन शॉर्ट के वो जब वहाँ गएंगे तो वापस आने के बाद जब मैंने उनसे मालूम किया गया और उनके टेस्ट वगैरह करवाए गए हैं तो कंफर्म किया गया कि जी आया आपकी किस स्टेज पर है। अब सेकंड स्टेज जिसको अगर सीए बता दिया जाए और वो भी स्टमक का बता दिया जाए तो वैसे भी इंसान यूँ समझ लेना कि वो आधे से ज़्यादा मरगूब हो चुका था, मर चुका था, इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल डाउन हो चुका था। वो कहता है बस अच्छा, वो जब वहाँ गए तो ये कैफियत थी, वो कहते हैं कि बस मैंने अगर मौत आनी है ना तो यहीं आ जाए, लेकिन रब की मर्जी सबसे बड़ी चीज़। और शिफा आवे जमजम उन्होंने, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने क्या इस्तेमाल किया, ऐसा क्या किया, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने जो है सिर्फ और सिर्फ आवे जमजम और अजवा खजूर इस्तेमाल की। वहाँ की आबो हवा फिजा हर चीज़ में शिफा थी। कहते हैं मैं आके ये आपके सामने रिपोर्ट्स रखी हुई, टू बी ऑनेस्टली कि उनकी रिपोर्ट निगेटिव थी। वाह, अब ये मेडिकल समझ लें रब की तरफ से। डॉक्टर साहब यकीन करें डेली 20 किलोमीटर से लेके मतलब 30 किलोमीटर डेली चल रहे थे। हाँ, माशाल्लाह। और यहाँ पे पाकिस्तान में हम अगर 3 किलोमीटर रोज चल लें बिल्कुल तो हमारी टांगें काम नहीं कर रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब ज़मज़म आपकी में बातों क्या को कमाल थोड़ा है। सा मैं आगे बढ़ाऊंगा और मैं खास तौर पर बिलाल भाई एक किस्सा मेरी नानी का है। 2020 में उनका इंतकाल हुआ और 3 दफ़ा उन्होंने उम्रा किया है और वो हार्ट की पेशेंट थी और डेली दवाइयाँ खाती थी और जितनी दफ़ा वो उम्रे पे गई है ना 3 दफ़ा, बिलाल भाई वो बताती हैं कि मुझे एक दिन दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी जितने टाइम वो वहाँ रही हैं। और वो उन्होंने खुद उम्रा किया माशाल्लाह, दूसरी तीसरी दफ़ा तो व्हील चेयर पर उम्रा किया उन्होंने, पहली दफ़ा उन्होंने चल के भी उम्रा किया। और उसके अलावा वो बताती हैं कि सिर्फ आबे ज़मज़म से ही उनको इतना ज़्यादा फ़ायदा होता था कि जितने टाइम वो वहाँ रहती थी बीमारी उनको पता ही नहीं होता था कि बीमारी क्या है। मतलब वो एक कैफियत ही वहाँ की फिज़ा के अंदर। तैमूर भाई आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। अक्सर जैसे अभी रमज़ान शरीफ आए तो बहुत से लोग जो हैं वो उम्रे पर जाते हैं क्योंकि तो वो मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मेडिसिन दे दें, तो मैं अक्सर उनसे ये सवाल भी करता हूँ कि तो मेडिसिन की क्या ज़रूरत है, कहने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी एहतियातन रख लें। मैं कहता है एहतियातन रखते हो ना। उस वाक़ये के बाद से मैं ये समझने के अकीदे के साथ कह सकता हूँ कि मैं कहता हूँ कि जैसी मेडिसिन लेकर जाओगे वैसी वापस लेकर आओगे। और हकीकत बात बता रहा हूँ कि वो जैसी लेकर जाते हैं वैसी वापस ला के यहाँ वो आते हैं, कहते हैं कराची एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो उसके बाद हमें उसकी नीड होती है, अदरवाइज हमें किसी दवा की नीड नहीं होती। क्या बात। अच्छा, जब हम लोग उम्रे पे गए थे तो अम्मी को मैंने पहला उम्रा तो खुद से चला के कराया था, बस क्योंकि आपको पता है एक डर होता है ना, रश होता है तो कुछ ऐसा ना हो जाए। दूसरा उम्रा फिर मैंने अम्मी को व्हील चेयर पे कराया, फ्लोर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे व्हील चेयर पे कराया था। और पहला तो मैंने ग्राउंड पे करवाया था अम्मी का हाथ पकड़ के, और एक मैंने स्टूल वाली चेयर ले ली थी जहाँ वो थक रही थी ना, मैं वहाँ उनको बिठा रहा था। बिल्कुल मेरे साथ। और जब मैं व्हील चेयर का करवा रहा था तो हर बंदा मुझे आके कह रहा है तुम्हारा उम्रा तो वैसे ही हो गया, तुम माँ का उम्रा करा। ये तो एक नसीब वाली बात है। बिल्कुल। मैं कोविड से तकरीबन 8 या 9 दिन पहले माशाल्लाह से 9 लोगों के लिए वीज़ा मेरे हाथ में था, अपनी फैमिली को पूरी को, वालदा के साथ, वालदा हयात थी उस टाइम पर मेरी, तो तैयारी कर रहे थे और हमारी तैयारी पूरी कंप्लीट थी। यूँ समझ लें कि बस वालदा के पास मैं गया और मैंने कहा अम्मी हमने चलना है, तो मेरी वालदा ने मुझसे कहा, कहना बेटा थोड़ी सी तबीयत नासाज हैगी, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, बेटा एक काम करो अगर ये 10 दिन का बढ़ जाता है तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा। हाँ, ये वालदा के अल्फाज थे मेरे। और आप यकीन माने 7वें दिन कोविड लग गया। पहला लॉकडाउन जो था वो 19 अक्टूबर शायद, सॉरी 19 फरवरी को जो है ना ये सारी चीज़ें हुई हैं और सारे का सारा स्टक कर दिया और बंद कर दिया। एक पैनिक कंडीशन हो गई थी। हम सब वाकिफ़ हैं कि कोविड में क्या हुआ था। तो जब मैंने वालदा से कहा तो वो मेरी वालदा मुझसे कहने लगी, मैं अम्मी के पास गया, मैंने कहा अम्मी जी आपने कहा था और ऐसा ऐसा हो गया, तो कहने लगा बेटा बस पता नहीं, मुझे भी इल्म नहीं था और मैंने आपसे ये कह दिया और आपने भी वो बात मान ली, तो शायद इसी वजह से कि अगर वहाँ होते तो पता नहीं आप मुझे केयर कर पाते नहीं कर पाते, क्योंकि वालदा व्हील चेयर पर थी और वाहिद उनमें मर्द एक मैं ही था। बाकी मेरे बच्चे थे, फैमिली थी, मिसेस थी, सास थी मेरी वालदा थी। तो कहती है बेटा बस नसीब, मैंने कहा शायद हो सकता है यही नसीब हो। सही बात है। बस बाकी दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमजा की भी माशाल्लाह से मैं एक्सप्रेशन देख रहा हूँ और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है, तो हमजा क्यों ना हमें कुछ सुना के हमें उन्हीं हसीन गलियों में ले जाओ ताकि जिनकी हम बात कर रहे हैं। और काबे की रौनक, काबे का मंजर अगर आप सुना दे तो वो तो फिर नारे ही नारे हो जाएंगे। बिस्मिल्लाह।
کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے اور جن خوبصورت گلیوں کی ہم بات کر رہے تھے حمزہ ہمیں وہیں پہ لے گئے جزاک اللہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بس میں یہ کہوں گا کہ جب بہت ہی دل سے کوئی چیز پڑھی جائے وہ کہتے ہیں نا کہ میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں کیا بات تو ایک نابینا لڑکی ہے وہ انہوں نے نعت پڑھی تھی تو وہ اتنی زبردست انہوں نے نعت پڑھی کہ جتنے بھی تھے سیٹ پہ لوگ سبھی رونے لگ گئے آئی تھنک آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی فیمس ہے تو اگر کوئی بھی کلام انتہائی دل سے پڑھا جائے تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہیں بیٹھ کے آپ جو ہے وہ مدینہ کی زیارت جو لوگ اس سفر پہ اب تک نہیں گئے ہیں بس وہ یہی کہتے ہیں کہ بس ایک بار دکھا دو رمضان میں مدینہ چاہے بنا لو مولا مہمان دو گھڑی کا کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور ناظرین بس اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کرے اور اس مبارک مہینے میں اگر ہمیں وہاں کی زیارت ہو جائے تو کیا ہی بات ہے ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز السلام علیکم ورحمۃ اللہ